السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میری ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 121 سے اپنا درس شروع کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور سے سنیں اور سمجھیں۔ غیر کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غیر کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ۔ ولا تاکلوا علیہ وانہ لفسق، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان اپنے رفیقوں کے دل میں لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، رفیقوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لِيُجَادِلُوكُمْ، یعنی وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یہاں پہ ہے کہ إِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو گئے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ جس جانور کو اللہ کے سوا کوئی اور نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اس کا گوشت نہ کھانا چاہیے ورنہ گناہ لازم آئے گا، کیونکہ قانون شرع کے خلاف ورزی ہوگی۔ اب یہاں پہ شیطان جو ہے اپنے تابع داروں کو یہ سکھاتے رہتے ہیں، ورگلاتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے قد بخشی کریں گے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح تم شرع کے قانون کی پابندی نہ کرو۔ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم میں اور مشرکوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اب فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کو جیسے ماننا چاہیے نہیں مانتے، اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اس میں اپنی طرف سے میخ نکالتے ہیں اور کٹ پوچھتی کرتے رہتے ہیں جیسے پہلے گزرا اس آیت میں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کسی اور کا فیصلہ ماننا بھی شرک ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر قرآن مجید کے خلاف ہو تو اس کا ماننے والا اس آیت کی روح سے مشرکوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 122 ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ سنیں ذرا۔ اوامن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ، یعنی یہ وجہ ہے کہ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ فرمایا جا رہا ہے جعلنا لہ نور یمشی، پھر ہم نے اس کو روشنی دی اور اس کو لوگوں میں لیے پھرتا ہے، یعنی روشنی دی کہ اس کو وہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے، اس روشنی سے لوگوں کو روشنی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھی فی الناس لمن مثلہ، اور اس کے برابر ہو سکتا ہے مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ روشنی دی اس کو لوگوں میں لیے پھرتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے اور وہاں سے نہیں نکل سکتا، یعنی کذالک، اس طرح زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے کام مزید کر دیے جاتے ہیں، یعنی کافروں جو کام کرتے ہیں ان کے کام جو ہے وہ شیطان جو ہے ان کے لیے خوبصورت سے خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ اس کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے اور وہ اپنی روشنی لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی روشنی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یہ دین کی روشنی ہے، یہ دین کا سیدھا راستہ بتانے والی روشنی ہے، تو اس کے برابر وہ
جو ہے گمراہ شخص یا کفار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جو ظلمات کے اندھیرے میں ہے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ ایک شخص گمراہی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو چکا تھا، پھر ہم نے اسے ایمان کی روح عطا کر کے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک روشنی عطا کر دی جس کے ذریعے وہ ہر چیز کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہے مومن لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور اسی کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہ اور ان کی باتوں کی اچھائی اور برائی دیکھ سکتا ہے۔ کیا اس کے برابر وہ شخص ہوتا ہے جو بہت سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی صورت اس سے نکلنے کی نہیں ہے؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کا دل زندہ ہے جو ایمان اور یقین کامل سے ہوتا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہے جس سے وہ ارد گرد کے چیزوں کو دیکھے اور اچھے برے میں تمیز کر سکے۔ ابھی ناظرین یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس اندھیرے میں جو چیزیں اس کے کسی نے اسے پکڑا دی ہیں، بس وہ انہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور انہی کے سوا نہ کچھ دیکھ سکتا ہے اور نہ کچھ سمجھ سکتا ہے۔ تو ناظرین آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے اور ظلمات کا اندھیرا، اور اس کا دل تاریک ہے، جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تعصب کی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور اسی جیسی لوگ اس کے برابر تائید کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی غلط باتوں میں اور بھی دھنسا جا رہا ہے۔ اور ناظرین فرمایا جاتا ہے کہ یہی تاریکیاں اور اندھیرے اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اپنی باتوں اور اپنے کاموں کے سوا اور کوئی چیز اس کی نظروں میں جمتی ہی نہیں ہے، یعنی جچتی ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی باتوں کو وہی پسند کرتا ہے یا اسی جیسی لوگ مان سکتے ہیں۔ آنکھوں والے اور اپنے پاس روشنی رکھنے والے ان باتوں کو نہیں مان سکتے۔ تو ناظرین سنیں ذرا، کیونکہ وہ ان کی برائی ان دونوں کے ذریعے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اسی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے لوگ کیوں اپنی انہی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا کہ ان کے پاس نہ زندہ روح ہے اور نہ روشنی ہے، پھر وہ ان کی برائی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مقررہ قاعدے کے مطابق ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے انہیں اعمال کو خوبصورت کر دیا ہے، ان کو وہ سامان میسر ہی نہیں جس سے وہ اچھی چیزوں کو دیکھ اور پرکھے۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 123 اس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے خدمت پہ عرض کرتی ہوں، گوش و گزار کرتی ہوں۔ یعنی بڑے مجرم، اب یہاں پہ ہے کہ سب سے بڑے مجرم کون ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے اکابرہ مجرمیہ اس کے بڑوں ہی کو مجرم بنایا، تاکہ لِيَمْكُرُونَ فِيهَا، تاکہ وہ چال چلن اس میں اور نہیں چال چلتے، یعنی چال چلیں اور اس میں اور نہیں چال چلتے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ، اور وہ منکر مگر اپنی ہی جانوں پر اِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، یعنی مگر وہ اپنی ہی جانوں پر وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں سوچتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کے پاس مال دولت کی کثرت ہو جاتی ہے اور لوگ اس کا کہنا ماننے لگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ایسی تدبیریں سوچتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی ہی رہے اور اس کا اقتدار بنا ہی رہے اور عزت جو کی تو رہے، بلکہ روز بروز زیادہ ہو۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرتا رہتا ہے اور مکر و فریب سے کام لیتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے کہ شرارتیں مال و جا والوں ہی کی سے سرزد ہوتی ہیں، اور ارشاد ہے کہ جیسے تم نے دیکھا کہ ہم نے ہر ایک کی نگاہ میں اسی کے کاموں کو خوبصورت بنا دیا ہے،
یعنی جو شخص خود اپنا کام بے شک غلط بھی ہوگا تو اسے دیکھتا ہے تو اسے خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے ذہن میں اس کو خوبصورت مزین کر کے اس کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں شرارت کرنے والے مالداروں اور سرداروں کو ہی بنایا ہے، جس کے پاس مال جمع ہو اور لوگ اس کے ماننے لگے، یعنی لوگ اس کی ماننے لگے، پھر وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ جن سے اس کا جاہ و جلال قائم رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے شرارتوں پر اترتا ہے، اور اس قدر آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اسے سوا اپنے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں جو یہ شرارتیں اپنا مرتبہ اور وقار قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ آخر میں میرا ہی ناس کر کے چھوڑ دیں گی، اب یہاں پہ چھوڑیں گی، اور ان کا سارا وبال آگے چل کر میرے ہی سر پر پڑے گا۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ انجام کار میرے ہی تباہی کا سبب بنیں گے، باعث بنیں گے۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ عرب کے کافر جو اپنے مرتبہ اور مال میں مست تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے سوچ کر نئی نئی ترکیبیں سوچتے تھے، ترکیبیں نکالتے تھے، آخر موت کے گھاٹ اتارے گئے اور پھر اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرارت اور فتنہ و فساد کے بانی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال اور مرتبہ میں مست ہو کر اپنا اور اپنی قوم کا انجام نہیں سوچتے۔ مفلس اور نادار لوگ ٹھیک بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں، اور اگر مالداروں کو نہ اکسائیں تو وہ شرارت نہیں کرتے، تاریخ سے ظاہر ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے رسالت کسی کی نہیں، اب یہاں پہ سنیں ذرا قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 124 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی آیات کے ذریعے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے، لن نؤمن کہ ہرگز نہ مانیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، حتیٰ کہ جب تک کہ جیسا کچھ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے ہم کو نہ دیا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ ایسے ڈھیٹ بن گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو رسولوں کو دی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ان پر اتری، ان کے پر وحی نازل ہوئی، وہ کچھ ہمیں نہ دیا جائے ہم اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا وہ ہم کو نہ دیا گیا تو اب یہاں پہ اللہ عالم حیث یجمل رسالتہ، اللہ اس موقع کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں اپنے پیغام بھیجے سیصیب الذین اجرموا صغارا، ان قریب گنہگاروں کو اللہ کے ہاں ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی، وعذاب شدید، اور یہ سخت عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وکانو، اس وجہ سے کہ تھے وہ، بما کانو کہ تھے وہ، یمکرون مکر کرتے تھے، یعنی وہ مکر کرتے تھے۔ اب یہاں پہ مکر کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ دولت اور مرتبہ والے سیدھی اور سچی بات کہنے والوں کو چلنے نہیں دیتے، اور ایسے ہیلے اور مکر کرتے ہیں کہ وہ کبھی آگے نہ بڑھ سکیں گے اور نہ ان کی کوئی بات چلنے پائے گی۔ مکہ کے بااثر لوگ یہی کرتے تھے اور ایسے سر پھرے ہو گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم مالدار اور عزت والے ہیں، اور رسول ہوتے تو ہم ہوتے، تمہارے پاس ذلت، تمہارے پاس نہ دولت نہ نام، تو مرتبہ تم کیسے رسول ہو گئے؟ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا حال تو دیکھو، جب کوئی آیت یا نشانی ہمارے رسول ان کے پاس لاتا ہے تو غرور سے سر ہلا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک خود ہمارے اوپر وحی نہ اترے، اور جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسولوں کو جو ملا کرتا ہے وہی ہم کو بھی ملے، ہم مالدار اور بارسوخ ہونے کے وجہ سے رسول ہونے کے تم
سے زیادہ مستحق ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے رسول بنانا ہے, کس کو نبی بنانا ہے, اور کس کو کون جو اللہ تعالیٰ کے تقاضوں پر پورا اترے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہی نبی اور رسول بنائے گا. اس سے کہہ دو کہ اللہ کو تو تم سے زیادہ اس بات کا علم ہے کہ رسول ہونے کا مستحق کون ہے, اور رسالت کے لیے رسالت کسے ملنی چاہیے. مالدار اور سردار ہونا اللہ کے ہاں کوئی وقت کی چیز نہیں ہے. تم جو اپنے مال اور دولت کے نشے میں چور ہو, سچی اور ٹھیک بات کو ٹھکرا دیتے ہو اور گستاخی سے کہہ دیتے ہو کہ اللہ کو ہدایت دینی ہوگی تو خود ہمارے پاس فرشتے بھیج کر اپنا پیغام براہ راست بھیجے گا. تم جیسوں کی بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو نعوذ باللہ, یہ مشرک تمہارے اس گستاخی اور غرور کے بدلے تم پر اللہ کی پھٹکار ہوگی. تو ناظرین, اور اس مکر و فریب کے بدلے میں جس کی بدولت تم نے یہ سب ڈھونگ رچا رکھا ہے, تمہیں ذلیل کیا جائے گا, یہ ذلیل کیا جائے گا, کہا جائے گا, اور تم پر سخت مار پڑے گی, یعنی تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. اور یہ تمہارا مکر و فریب, دھوکے بازیاں اور بڑھ چڑھ کے بولنا عنقریب رنگ لائے گا. تم اپنی دنیا میں بھی کہیں کے نہ رہو گے اور آخرت میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے اور منہ کی کھاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ دنیا کی دولت اور عزت بھی کس بلا کے نشہ لانے والی چیز ہے کہ آدمی سچی باتوں کی طرف سے بالکل اندھا بہرا گنگا ہو جاتا ہے, اور جب تک سر پر یہی نہ آ جائے نہ آنکھ کھلتی ہے اور نہ کان. اللہ اس آفت سے بچائے اور دولت والوں کو دولت کا صحیح استعمال کرنا سکھائے, آمین. ناظرین, اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 125 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. توجہ سے اور غور سے سنیں, میرے ساتھ رہیں اور ہدایت حاصل کریں. یہاں پہ ہے دنیا میں کسی کے مزاج, یہاں پہ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ, سو اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت کرے اور اس کے سینے کو صدرہ للاسلام, اس کے سینوں کو اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِيدُ أَن, اور جس کو چاہتا ہے يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صِدْرَهُ ضَيْقًا, گمراہ کرے تو اس کے سینہ کو تنگ سے زائد تنگ کر دیتا ہے, نہایت تنگ کر دیتا ہے. حراجن کأنما یصعد فی السماء, گویا وہ زور سے آسمان پر چڑھتا ہے. کذالک, اور اسی طرح یجعل اللہ رجسا, اللہ عذاب ڈالے گا علی الذین لا یؤمنون, جو ایمان نہ لائے اور ایمان نہ لانے والوں پر. اب یہاں پہ اس آیت کے ذریعے یعنی محروم ہدایت سے جو لوگ محروم رہیں گے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں کسی کی مزاج اور طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ٹیڑھی چال چلے. کوئی بہت جلد سیدھے راستے کو پہچان لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اسے ہدایت کی جاتی ہے, اور جو راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بابت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بچلا دیا, یعنی سیدھی راہ سے ہٹا دیا. اب ارشاد ہے کہ جو لوگ پیدائشی طور پر نیک ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ انہیں ہدایت کرنے کا ہے, اور اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کر لے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کا دل ٹھیک بات کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے. اور جو پیدائشی طور پر کٹ ہستی سے کام لیتا ہے اس کا سینہ بھیجا ہوا کر دیتا ہے, یعنی تنگ کر دیتا ہے. سیدھی باتوں سے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. یہ لوگ اس قدر گھبراتے اور بکھلا جاتے ہیں گویا انہیں آسمان کی بلندی پر زبردستی چڑھانا یا چڑھنا پڑ رہا ہے. پہاڑ پر تو کچھ قدم جمانے کے جگہ بھی ہوتی ہے, لیکن ان کو سیدھا اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے, اور وہ بھی زبردستی اور محنت کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان سے بھاگنے والوں کو اسی طرح دونوں جہاں کی آفتوں اور مشکلوں میں پھنسا دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل دماغ پر مہر لگا دیتا ہے, آنکھوں پر, کانوں پر, ہر
عذاب پر اس کی مہر لگ جاتی ہے اور وہ نیک کام کر ہی نہیں پاتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت جگہ پہ آیات کے ذریعے بتایا گیا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ سیدھا راستہ. اور قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز کی ہدایت دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, یعنی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اب سیدھا راستہ دیکھیں کہ ھذا صراط, قرآن پاک کی آیت 126 اور 127, وَھذا صراط ربک مستقیم, اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اور ہم نے نشانیوں کو غور کرنے والوں کے لیے واضح کہہ دیا ہے. اب سنیں ذرا, یعنی واضح کر دیا ہے. لہم دار السلام عند ربہم, انہی کے لیے اپنے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ بسبب ان کے اعمال کے ان کا مددگار ہے. تو ناظرین سنیں ذرا, یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس پہلے معلوم ہوا کہ کچھ انسان ٹیڑھی طبیعت کے ہوتے ہیں اور کچھ بھلے مانس, کچھ کج طبیعت کے لوگوں کا اللہ دل تنگ بنا دیتا ہے. سچی بات ان کے دل میں جگہ ہی نہیں پاتی, اور بھلے مانس کا دل کشادہ اور اس کا حوصلہ فراخ ہوتا ہے. اب سنیں, اس کا دل سچی اور سیدھی بات کو جھٹ قبول کر لیتا ہے جو بھلے مانس ہوتا ہے. اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کی طبیعت دنیا کی بناوٹ کی روح سے جیسی بن گئی ہے اور جس کے افتاد جیسی پڑ گئی ہے, یعنی اب سنیں یہاں پہ, اس کے مطابق اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اس کی طبیعت اور اعمال کے مطابق اسے گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے. اب یہاں پہ فرمایا کہ ارشاد ہے کہ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے, اور اسے رسول جو کچھ تو انہیں سکھا رہا ہے, یہی تیرے رب کے مقرر کی ہوئی سیدھی راہ ہے. سیدھی راہ ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے گی, اور جو اس پر چلیں گے وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں انہیں سارے جھگڑوں سے امان اور نجات مل جائے گی. اب یہاں پہ فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنت کی تمام نعمتیں تیار ہیں. دنیا میں جو انہوں نے اپنی خواہشوں کو خیر باد کر کے اپنے رب کی فرما برداری پر کمر باندھی تھی, اس کے صلہ میں ان کو اپنے رب کا کرم حاصل ہوگا اور وہ ان کا ولی اور وہ مددگار بن جائے گا. تو ناظرین سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی ہے, ہم اس کے مطابق اپنی لب کشائی کر رہے ہیں. یہاں پہ ہے سورۃ انعام کی یہی آیت نمبر 27 کا میں کچھ بقیہ حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. شیطان کا راستہ, یعنی یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن, جس دن ان سب کو جمع کر کے فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جنات کی جماعت, یعنی جنہ قد استکثرتم من الانس, جنات کی جماعت تم نے آدمیوں میں سے کچھ اپنے تابع کر لی ہیں. وقال اولیاءہم من الانس, اور آدمیوں میں سے ان کے دوست دار کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, فرمایا اے ہمارے رب, ہم نے ایک دوسرے سے کام نکالا اور ہم اپنے وعدے وبلغنا اجلنا الذین اجلت لنا, اور ہم نے اپنے وعدے کو پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اب وہ شیطان نما انسان جو ہے وہ بول کر کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے کام نکالتے تھے. اب یہاں پہ ارشاد ہے اس کے مطابق کہ ایک دن سب انسان اور شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے, اور شیطانوں سے انسانوں کے منہ در منہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں خوب ہاتھ مارا اور بہت سے انسانوں کو اپنا تابع اور غلام بنا لیا تھا. اب چور کی داڑھی میں تنکا, شیطانوں کے غلام خود بخود بول پڑیں گے کہ ہم ان کے غلام نہ تھے, نہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے, یوں ہی ایک دوسرے سے مل جل کر کبھی ہم ان کا اور کبھی یہ ہمارا کہنا مان لیتے تھے اور ایک دوسرے کا کام نکال دیتے تھے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ موت آ گئی اور جتنے دن آپ نے دنیا میں ہمارے جینے کے لیے مقرر کیے تھے وہ ختم ہوئے. شیطانوں سے پہلے پوچھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ جواب
انسان سے لیا جائے, آگے ان کا جواب دیا جائے. تو یہ ناظرین فرمایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ اکثر انسان غلط راہ اختیار کرتے ہیں, اور غلط راہ ہمیشہ شیطان کے بہکانے سے اختیار کی جاتی ہے, جو انسان کا قدیمی اور پیدائشی دشمن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا داؤ نہ چلے گا. اس سے پہلی آیت میں بھی کہا ہے کہ نیک لوگوں کا دل یعنی ساتھی اللہ ہے. اس آیت میں برے لوگوں کا حال بھی اسی طرح ہی بتایا گیا ہے. یعنی اب یہاں پہ بروں کا حشر, تو ذرا غور سے توجہ سے سنیں. یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے, جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. یہاں پہ بروں کا حشر بتایا جا رہا ہے کہ قال النار مثواکم خالدین فیہا, فرمائے گا تمہارا گھر آگ ہے, اس میں رہا کرو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بروں کو حشر کے دن بتائے گا. الا ماشاء اللہ, مگر جب اللہ چاہے. ان ربک حکیم, البتہ تیرا رب حکمت والا, علیم جاننے والا ہے اور خبردار ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین, اور اسی طرح ہم گنہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے. بعضاً ظالمین بعضم بما کانوا یکسبون, یعنی گنہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال کے سبب. تو ناظرین سنیں ذرا ان دو آیات کا یعنی ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لچر پر باتیں سن کر جواب دے گا, تم سب بہکنے اور بہکانے والوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے, اب اس میں جلو, اب اس میں رہو, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وہی تمہیں رہنا ہوگا. اس میں سے نکلنا تمہارے اپنے بس کا ہوگا, نہ کسی اور کے بس کا. تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے, جن پر نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے تھے, اب سب اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں گے, ان میں سے کوئی ذرا بھر بھی تمہارے کام نہ آئے گا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اختیار فقط اللہ کو ہوگا, اور تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بات تمہیں دنیا میں ماننی چاہیے تھی. آج جو تم مجبوراً مان رہے ہو, یہ کوئی ماننا نہیں ہے. اب آج تم اس کے سوا کچھ اور مان ہی نہیں سکتے, کیونکہ اب تمہیں پتہ ہے کہ سارے دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد تم دنیا میں جا کر نیکی کر نہیں پاتے. اب کہ سارے کام اللہ کی رضا پر موقف ہیں, اور کوئی خواہ وہ کچھ ہی ہو بالکل کچھ نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس وہ بھی دے دے, اس سے اگلا دگنا بھی دے دے, تب بھی وہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. اور بات اصل میں ہے بھی یہی کہ سب کچھ اس کی مشیت اور رحم و کرم پر موقف ہے, اور کسی میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کسی کو کچھ اختیار ہے. اب آگے ارشاد ہے کہ جیسے تم نے شیطانوں اور ان کے ماننے والوں کا حال سنا, ایسے ہی ہم بدکاروں کو باہم اکٹھا کر دیں گے اور سب کو ملا جلا کر دوزخ میں جھونک دیں گے, کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں اور ان کی یہی سزا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے برے کام اور شرک کرنے والے ہیں وہ سب آپس میں ایک ہیں اور دوزخ میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. یہاں پہ ارشاد ہے کہ یہاں پہ پچھلی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ انسان اور اس کے بہکانے والے شیطان قیامت میں سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے. شیطانوں سے کہا جائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے, اور اس پر وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے غلام بن گئے تھے, اپنی جان بچانے کے لیے بول پڑیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم تو ان کی پوجا اور غلامی نہیں کرتے تھے, یوں ہی اس سے سرسری میل جول رکھتے تھے, مل جل کر ایک دوسرے کے کام آ جاتے تھے, سو وہ بھی فقط موت آنے تک تھا, اس کے بعد ختم ہوا. یہ غلط جواب ان کو اس لیے دینا پڑا کہ اس وقت اس پر ساری حقیقت روشن ہو جائے گی اور صاف پتہ چل جائے گا کہ آج اللہ کے ساتھ شریک ہونے والے یا شریک ٹھہرانے والوں کی خیر نہیں, اور عذر تو ان کے پاس کوئی ہوگا ہی نہیں. یوں ہی وہی تباہی باتیں بنائیں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کی حقیقت سے واقف ہے, اس کے سامنے غلط بات کیسے چل سکتی ہے. تو ناظرین سنیں اب قرآن پاک کی سورت
سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 130 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. عنوان دیا گیا ہے انبیاء کا پیغام، یعنی یا معشر الجن والانس الم یاتیکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول منکم یقصون علیکم، انہی میں سے تمہارے پاس تم ہی میں سے کہ رسول نہیں پہنچے تھے، منکم یقصون علیکم کہ تم کو میرے حکم سناتے تھے، علیکم آیاتی میری نشانیاں بتاتے تھے، میرے حکم سناتے تھے، آیاتی وینذرکم کمونکم اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے، لقاء یومیکم ھذا یعنی اس دن کے آنے کے بارے میں تمہیں ڈراتے تھے، ینذرونکم تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومیکم ھذا اس دن کے آنے سے پہلے. قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم کہ خلاف اپنے جانوں کے، یعنی اپنی جانوں کے خلاف، غرتہم الحیات الدنیا کہ وہ بہکایا ان کو زندگی نے، یعنی ان کو بہکایا دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دی علی انفسہم انہم کانوا کافرین اور گواہی دی انہوں نے اوپر جانو اپنی کے وہ تھے کفر کرنے والے. اب ناظرین سنیں ذرا یہ آیت، اس آیت کی تفسیر کچھ کس طرح ہے کہ اس سے پہلی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہوا کہ قیامت کے دن سب پر حقیقت کھل جائے گی اور اس وقت سب ایمان لے آئیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ایمان ان کے کام آ جائے گا، لیکن اس کے بعد ایمان لانا جو ہے کوئی بے معنی ہوگا. دنیا میں جو ایمان لاتا ہے، ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتا ہے، اصل ایمان وہ ہے اور اس کے سبب ہی انسان کو جنت ملے گی اور وہ انسان جو ہے جنت کا داعی بنایا جائے گا. اس کام اور اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھیں گے کہ یہ ایمان ان کے کام آ جائے گا، مگر ایمان وہی کام آئے گا جو اس دنیا میں اللہ کے رسولوں کو عقل سے پہچان کر اور اللہ کی آیتیں سن کر دیکھ کر لایا گیا ہوگا. ارشاد ہے کہ قیامت میں کہا جائے گا کہ اے جن بشر، کیا دنیا میں تمہارے پاس ہمارے رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی تھی اور تمہیں آج کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ اب یہ ان سے سوال کیے جائیں گے، سب لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم سخت غلطی پر تھے اور ہم نے دنیا میں رسولوں کا کہنا نہ مان کر آج اپنے آپ کو بڑی آفت میں پھنسا لیا ہے. اس دن تو یہ کہیں گے، لیکن آج ان کو دنیا نے بڑا دھوکہ دے رکھا ہے اور وہ یہی کی زندگی کے خرافات میں پھنس کر رہ گئے ہیں. تو ناظرین یقیناً ان کے معنی ملاقات کے ہیں، یعنی غرض بہکایا ماضی کا صیغہ غرور سے بنا ہے. غرور کے معنی ہے دھوکہ دینا، بہکانا. جو شخص دھوکہ کھائے ہوئے ہو اسے مغرور کہتے ہیں، یہ اسی سے بنا ہے اور مشہور لفظ ہے. یہاں پہ ہے بلکہ یہ لفظ ملاقات ہی کی دوسری شکل ہے. اس کا ملاقات مشہور لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی شخص یا کسی چیز کے سامنے آ جانا، اس سے ملنا. اب یہاں پہ ہر بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر آیت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے. جب تک ہم اس پیغام کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں، اس آیت کا پورا حق ادا نہیں ہوتا اور نہ ہماری دینی زندگی سنورنے کی امید ہو سکتی ہے، نہ آخرت کی. پہلے ہمیں اس کو اچھی طرح دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں فقط اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے ملی ہے. دنیا کی زندگی کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہر شخص یہی کہ ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ جائے، ہر وقت اس پر یہی دھن سوار ہو کہ ہماری ساری اچھی چیزیں میرے ہی قبضہ میں آ جائیں اور سب سے کہہ دو کہ خبردار میری طرف نہ دیکھنا، ورنہ میں نے اپنے پاس اتنی قوت اور طاقت اکٹھی کر لی ہے کہ تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی. تو ناظرین قرآن مجید میں یہ باتیں آج ہی اس دنیا کی زندگی میں کرنے کی ہیں، ورنہ مرنے کے بعد قیامت میں آنکھ کھلی تو سو دکھ اور تکلیف کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیتوں کے ذریعے دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.